بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا معمول بنا لیجئے کہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ ساری توجہ درود پاک پر مرکوز کر کے درود پاک پڑھیے اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو۔ اسی لیے ہم نے بعد نماز عشاء اجتماعی طور پر درود پاک کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پچھلے 1.5 ماہ سے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ چلتے پھرتے پڑھنا اور ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ درود پاک تو دکھاوے کے طور پہ پڑھے تو بھی قبول ہوتا ہے چونکہ اس کے نبی پر دعائے رحمت ہے، لیکن توجہ کے ساتھ بیٹھ کر اسی نیت سے اجتماعی طور پہ جب درود پڑھیں گے تو اس کی برکتیں اور حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں درود خواہ بنائے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و اصحابی وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑے ایک امام حضرت شیخ امام سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ، بہت بڑے عالم دین، بلکہ آج بھی لوگ جو طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو مختلف درجوں میں 7-8 درجے ہوتے ہیں، اس میں حضرت سعد الدین امام تفتازانی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو بہت بڑے امام ہیں یہ علم کے اعتبار سے۔ امام تفتازانی علیہ رحمہ کو حاکم وقت نے، یعنی بادشاہ نے، ان کے دور میں چیف جسٹس جسے کہتے ہیں قاضی القضاء کے منصب پر فائز کیا، اور ان کی اتنی بڑی شان تھی کہ جہاں بادشاہ وقت کا تخت لگتا تھا اس کے برابر میں ہی امام تفتازانی کا تخت بھی لگایا جاتا تھا، اتنی بڑی شخصیت۔ ایک مرتبہ شدید آندھی چلی اور ساتھ ساتھ طوفان بھی آ گیا، اور ہواؤں کے تند و تیز جھکڑ ایسے چلے کہ ہوائیں دیواریں گرانے لگیں، چھتیں اڑانے لگیں، حتیٰ کہ محل کے کنگرے بھی گرنے لگے۔ اب پتھر کے بڑے بڑے تودے کسی پر گر جائیں تو جان کا تو خطرہ ہوگا نا۔ تو دربار لگا ہوا تھا، وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ سلامت بھی بیٹھے تھے، اور قاضی القضاء چیف جسٹس حضرت سیدنا سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ بھی جلوہ افروز تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس طوفانی آندھی سے جب پتھر گرنے لگے اور کنگرے گرنے لگے محل کے بھی، تو لوگ چھپ کر لیٹ گئے۔ بادشاہ سلامت نے بھی ایک کونا پکڑا اور زمین پر لیٹ گئے۔ آج بھی جب زلزلہ بھی آتا ہے تو لوگ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، گر نہ جائے۔
اتنے میں حضرت سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ اٹھے اور چل دیے. بعض لوگوں نے کہا واہ بادشاہ سلامت بھی اپنی جان بچانے کے لیے زمین پر لیٹے ہیں اور ہمارے قاضی القضا کو اپنی جان کی بڑی پرواہ ہے کہ یہ نکل کے چلے گئے. بالآخر بادشاہ بھی یہ بات کہے بغیر نہ رہا کہ امام صاحب آپ کو اپنی جان کی بڑی پرواہ ہے کہ آپ چلے گئے. تو حضرت سیدنا سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بالکل جان کی پرواہ ہے، جان بچانے کے لیے میں نکلا ہوں. کہا آپ کی جان کیا حاکم وقت بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے؟ فرمایا ہاں قیمتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس حادثے کا شکار ہو گئے، مر گئے، تو آپ کے بدلے میں اس شاہی تخت پر کسی گدھے کو بھی بٹھا دیں گے تو لوگ اس کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے. ہوتا ہے ایسا، بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے جن کی اولاد واقعی میں گدھے تھے، لیکن چونکہ بعض خلفاء موروثی گزرے ہیں کہ وراثت میں ان کو بادشاہت اور خلافت مل گئی، باپ تھا تو بیٹا آ گیا، بیٹا گیا تو پوتا آ گیا، ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسی سیاست ہے، باپ گیا تو بیٹا آ گیا، گھر کا کوئی فرد ہی لیڈر بن گیا. تو فرمایا کہ ہاں میری جان تم سے زیادہ قیمتی ہے، تم مر جاؤ گے تو تمہارے بدلے میں کسی گدھے کو بادشاہ بنائیں گے تو اس کو بھی لوگ مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے. لیکن بادشاہ سلامت تفتازانی بننے کے لیے 50 برس لگیں گے. ایسا امام ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. شعر نہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بہت بڑے امام، بہت بڑی علمی شخصیت. امام غزالی کے دور میں نا درس نظامی 25 برس، اب تو شارٹ ہو رہا ہے نا، کہیں 5 سال ہو رہا ہے، کہیں 6 سال ہو رہا ہے. جب پراپر طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے وہ 8 سال بھی لگ رہے ہیں. تو ایک دور ایسا تھا کہ عالم بننے کے لیے 25 برس لگتے تھے، اور کسی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے تو فرما رہے امام سعد الدین تفتازانی کہ آپ کے بدلے میں تو کسی کو بھی بادشاہ بنا دیا جائے گا، کسی کو بھی، وہ لائق ہو نہ ہو، وہ قابل ہو نہ ہو. لیکن سعد الدین تفتازانی جیسا آنے میں 50 برس لگیں گے. ایک بڑی چپتی کی بات عرض کروں گا میں. امام تفتازانی کون ہے؟ میرے جیسے مولوی ہوں گے، لیکن وہ زیادہ علم والے. ہمارے یہاں جو ہے نا، نہ علم کی قدر ہے نہ اہل علم کی قدر ہے. اور چپتی کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے سستا مولوی ہے، سب سے سستا. سوتے سے اٹھا دیں، نکاح پڑھانا ہے، آپ نہیں پڑھانا ہے، کچھ بھی کر لیں آپ نہیں چلیں گے. محبتوں کے دعوے نہیں. حضرت جب نکاح پڑھا لیا تو کہاں کے حضرت، کدھر کے حضرت. پھر یہ بھی نہیں پوچھیں گے اچھا حضرت جا رہے ہیں، لفافہ تو لے جائیں، نہیں پہنچا دیں گے نا، وہ فارم بھر لیں گے، رجسٹریشن ہو جائے گی، پھر لے لیجئے گا. حضرت آپ سے محبت کرتے، کھانا تو کھا لیں، یہ بھی نہیں پوچھیں گے. اس لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک ماحول بتا رہا ہوں.
قبلہ شاہ صاحب عبدالحق شاہ تراب اللہ قادری صاحب کے صاحبزادے، ان کے بیان میں ہم گئے، کہنے لگے جنہیں وہ ایک صاحب آئے اور کہا جناب یہ تیل ہے، کہا کیا وہ اس میں چوہا گر گیا تھا، سوچا کہ مولوی صاحب کو دے دیں، جو گھر سے فارغ چیز ہو نا وہ مولوی صاحب کو دے دیں۔ تو یاد رکھیں کسی علمی شخصیت کو کسی مقام پر پہنچنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، برسوں، پھر جا کے کوئی شخصیت جو لوگوں کا رہبر و رہنما بنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت محنت کی ہے، جو آج علم کے اعتبار سے ان کو ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، بہت محنت کی ہے۔ موجودہ دور کی بڑی بڑی شخصیات آپ دیکھ لیں، بہت محنت کی ہے، جو نام پیدا ہوتا ہے، اور نام کام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار پیر، امام خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کا عرس ہے۔ کتنی بڑی شخصیت، استاذ العلماء، جن کے پڑھائے ہوئے شاگرد بڑے بڑے مدارس میں شیخ الحدیث لگے ہوئے ہیں۔ کام، اور کام کرتے وہی ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے۔ مختصر سے وقت میں ساری دنیا میں ناموس رسالت کے سپاہی پیدا کر دیے، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر دی، لوگوں کو حضور کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ سامنے سے اسٹیٹ فائر ہو رہے ہیں، شیل برس رہے ہیں، لیکن حضور کی ناموس رسالت، حضور کی عزت پر مر مٹنے والوں کا جذبہ ایسا ہے کہ انہیں کوئی گولیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر وہ ایک فلم انتہائی غلیظ قسم کی جس میں اسلام پر اٹیک تھا، زندگی تماشا، تو امام خادم حسین نے نکل کے اس کو بند کرا دیا تھا۔ پھر ایک آ گئی، پہلے ٹرانسجینڈر کہ جنس چینج کراؤ، صرف لکھوا لو نادرہ کے ریکارڈ میں آ جائے کہ آپ مرد نہیں عورت ہیں، عورت نہیں ہے مرد ہیں، بس لکھوا لو۔ ایک شناختی کارڈ بنوانے کے لیے لوگوں کی چپلیں گھس جائیں، اور بے حیائی کا کام ہو تو فوراً ہو جائے۔ اب وہ ایک نئی مصیبت آ گئی جوائے لینڈ کے نام سے، انتہائی بے حیا اور فحش فلم۔ اس پہ سینسر بورڈ نے جن جملوں پر سینسر لگایا نا، وہ میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ تو انتہائی بغیرتی پھیلانے والی، ایک خسرے ہجڑے کے ساتھ زیادتیوں پر ایک فلم بنا رہے ہیں، اس کو بھی لا رہے ہیں وہ، اور غیر ملکی اتنا دباؤ ہے کہ اس کو لایا جائے، ذہن سازی ہوتی ہے اس سے، لوگوں کو بغیرت بنانا مقصد، اور کوئی نہیں ہے۔ اب کون نکلے گا اس کے لیے؟ کون آواز بلند کرے گا؟ ہمارا تو ذہن کیا ہے پتہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، کوئی قانون ناموس رسالت میں دخل اندازی ہو، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، کوئی صحابہ کی شان میں بکواس کرے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، ایک چپتی بھی بات کروں گا، سب سے سستا مولوی ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھا دیں، ہمیں کام ہے آپ سے، بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، ہمارے ابا کی فاتحہ ہے، نہیں آئے آپ ناراض۔ اور شروع میں جب میں یہاں آیا تھا نا، تو وہ اب 23 برس ہونے والے الحمدللہ، تو وہ کچھ لوگوں نے یہ کہا یار ہمارے امام صاحب عجیب ہیں، ہم کھانا لاتے ہیں لیتے نہیں ہیں، ہم قیمتی جوڑے دیتے ہیں اپنے باپ کی فاتحہ پر، امام صاحب لیتے نہیں ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا یار پہلی بات تو ہے میں مستحق نہیں ہوں، میں الحمدللہ میں صاحب حیثیت آدمی ہوں، مستحق نہیں ہوں میں کہ آپ کے صدقے کے نکالے ہوئے جوڑے لے لوں، یا آپ کے باپ دادا کی نیاز فاتحہ کا کھانا میں کھا لوں، لے بھی لیتا ہوں، کسی کو دے بھی دیتا ہوں، میں مستحق نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا تعلق خاندان رسول سے ہے، میں ہاشمی سید ہوں، مجھ پہ نہیں لگتا تمہارا صدقہ خیرات۔ پھر میں نے کہا کہ جناب صرف آپ اس بات پر ہی زور کیوں دیتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا لے لیں، یعنی آپ کے مردوں کا کھانا کھائے مولوی۔ آپ نے کبھی شادی بھی ہمیں تو یاد نہیں کیا، محبت کا اظہار تو نہیں کیا آپ نے،
کہ جناب آج ہماری بہن کی شادی تھی، امام صاحب یہ لے بریانی. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے گفتگو کا کہ آپ مجھے کھانا لا کے دیں، نہیں ہے، نہیں چاہیے آپ کا کھانا. ایک ذہن بنا رہا ہوں کہ لوگ کی نظر میں جو مولوی ہے وہ سب سے سستا ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں، جب چاہیں منع کر دیں. وہ ہم تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے کسی اور کو بلا لیا نکاح کے لیے، ہم نے جناب جو ہے وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، لیٹ ہو گئے تھے، پتہ نہیں کسے مت. سب سے سستا. تو امام تفتازانی علیہ رحمہ کی جو یہ بات ہے نا، یہ کتنی سمجھ میں آنے والی ہے کہ بادشاہ سلامت واقعی آپ کی جان سے زیادہ جان میری قیمتی ہے. آپ کی جگہ تو کوئی گدھا بھی آ جائے گا تو لوگ اس کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے، لیکن سعد الدین تفتازانی بننے کے لیے 50 برس لگیں گے. 50 برس. ایسے نہیں بن جاتی ہیں شخصیات. تو خدا را اپنے بڑوں کی قدر کریں، قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں. ان سے آپ کی آخرت وابستہ ہے. حضور غوث اعظم کوئی بابا نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کوئی ایسی چھوچھا والے بابا نہیں تھے کہ آپ کو ڈوری پڑھ کے دے دیں، آپ کو تعویذ دے دیں. بہت بڑے اہل علم تھے یہ حضرات، اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں اس سرزمین پر بھیجا گیا. چنے ہوئے لوگ. تو یہ بزرگان دین جو ہے نا، یہ اہل علم تھے، جسے ہماری زبان میں ایک مولوی تھے. یہ بھی تو ان کی قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں. یہ نہیں کہ جناب جو بچ گیا وہ پہنچا دیں مسجد میں، جو آپ نہ کھائیں وہ پہنچا دیں مسجد میں. پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، ہرگز میری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جناب بازار سے اچھا سا خرید کے لا کر اپنے مسجد کے امام کو دیں. اور ایسے ہیں، ایسے خوددار امام اور مؤذنین اور خطبہ ہیں جن کی انتہائی معمولی تنخواہیں ہوتی ہیں. انتہائی معمولی. کتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میری فیلڈ میں جانتا ہوں، ایسے ایسے دیکھتا ہوں جن کی کتنی 8,000 10,000 12,000 14,000. اور جناب موزن صاحب ان کو تو 10,000 8,000 روپے دیتے ہیں. کس طرح گزارا کرتے ہوں گے، کس طرح اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. آپ تو میلے کپڑے پہن کے بھی مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، گھر جائیں، کون پوچھے گا آپ کو. اور ایک امام ہو یا کسی مدرسے کا مدرس ہو، وہ کوشش کرتا ہوگا یہاں کہ روزانہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤں، میں قرآن و حدیث کا علم دیتا ہوں. بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں. تو امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس کل پرسوں ترسوں، ہفتہ اتوار پیر، لاہور. اب لاہور کی پہچان 2 شخصیات سے ہے. کس سے؟ ایک داتا کی نگری اور بابا کی پگڑی. عجیب انداز، جس کا ایک روب. تو علامہ خادم حسین رضوی کو لوگوں نے کس طرح پہچانا، دنیا جانتی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والی اس منحوس و مردود عورت جس نے نبی اور نبی کی ازواج پر گالیاں نکالی، اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے سزائے موت لکھی. اور ایک نام نہاد گورنر، اس نے کہا کہ میں تجھے بچاؤں گا، اور اس کو سپورٹ کی. اور اسی کے یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کے محافظین تھے ان میں سے اللہ نے ایک بندے کو چن لیا جس کا نام تھا ممتاز قادری. اس نے موقع دیکھا، بات کی گورنر صاحب یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، وہ رجسٹرڈ گستاخ رسول ہے اور آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ جو قانون ہے نا، نعوذ باللہ، قرآن و حدیث کا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جملہ استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا یہ کالا قانون ہے، نعوذ باللہ.
اس پر ممتاز قادری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کا ثبوت دیا اور اس کو وسیلہ جہنم کیا اس مردود کو، جبکہ وہ فطرتاً قادیانی تھا سلمان تاثیر، جس کی ایک بیوی بھی سکھ، جس کے 2 بچے بھی سکھ۔ اس پر بعض لوگوں نے جیسے طاہر الپادری ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ تو ممتاز قادری جو ہے یہ مجرم ہے، دہشت گرد ہے، لیکن اس میں ایسے ماحول میں کہ جو لوگ سلمان تاثیر کو غلط کہہ رہے تھے ممتاز قادری کو صحیح کہہ رہے تھے، ان پر پرچے کٹ رہے تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ممبر پر بیٹھ کر ناموس رسالت کی بات کرنا جرم ہو گیا تھا۔ ایسے بھی میں ایک امام کو جانتا ہوں جن کو ممتاز قادری کی حمایت اور قانون ناموس رسالت پر بات کرنے پر کہا گیا کہ 3 گھنٹے آپ کے پاس، آپ لانڈی کو رنگی چھوڑ دیں۔ ایسے بھی امام کو میں جانتا ہوں۔ ایسے ماحول میں امام خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے، اس مرد مجاہد نے جو بظاہر پاؤں سے معذور ویل چیئر پہ بیٹھا تھا اور ہم جیسے سلامت رکھنے ثابت ٹانگوں والوں کے لیے غیرت کی بات تھی، اس مرد مجاہد نے کام کیا، حمایت کی، بڑے بڑے جلسے کیے، لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کی، ناموس رسالت کے قانون کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کی ذہن سازی کی کہ اصل جو ہے وہ حضور سے وفا ہے، زندگی کا حاصل اللہ کے رسول سے وفاداری کا نام ہے۔ اور وہ 21 دن فیض آباد کی سرد ہواؤں میں، جس میں 12,000 شیل برسائے گئے، اس میں وہ تنے تنہا، لوگ تنے تنہا تو نہیں، عاشقان رسول کے ساتھ ڈٹا رہا۔ اور پھر دنیا جانتی ہے کہ ناموس رسالت کے قانون پر سے غداری کرنے والوں کی عقل ٹھکانے آئی اور انہوں نے بہت ساری شکوں پر جو ہے نا وہ کہا کہ ہم اس کو ختم نہیں کریں گے وہ۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، وہ مرد مجاہد آج جس کا نام دنیا جانتی ہے، دنیا، 2019 دوسرا عرصہ نا، 2 سال پہلے 2020 میں 19 نومبر کو دنیا فانی سے چلا گیا، اور دنیا نے دیکھا جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حق اور باطل کی پہچان کرنی ہو نا تو جنازے فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا سرزمین لاہور، یعنی میں جب قراقرم ایکسپریس سے نکل کے اسٹیشن سے باہر نکلا ہوں تو چلنے کا راستہ نہیں تھا، مل مل کے لوگ چل رہے، پورا شہر عاشقان رسول سے بھرا ہوا تھا، اور 2.25 کروڑ لوگوں نے اپنے امام کا جنازہ پڑھا۔ 2.25 کروڑ، تاریخ کا سب سے بڑا جنازے کا اجتماع۔ ہاں 6 لاکھ افراد تھے، کب؟ جب انگریزوں کا دور تھا، علم الدین شہید علیہ رحمہ کے جنازے میں، لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ پھر ممتاز قادری کے جنازے میں 70,000 لوگ، بہت بڑا جنازہ تھا۔ پھر کسی نے بابا جی سے پوچھا کہ جناب علم الدین شہید کا جنازہ بہت بڑا تھا، پھر ممتاز قادری کا بہت بڑا تھا، یہ ریکارڈ کون توڑے گا؟ فرمایا کوئی عاشق رسول ہی توڑے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 1.5-2 کروڑ افراد نے جنازہ پڑھا۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے امام خادم حسین رضوی پر۔ چلے گئے دنیا سے، بظاہر اپاہج تھے لیکن کام بہت بڑا کیا، کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا کہ ایک معذور بظاہر اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ وہ فکر، وہ نظریہ الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، اس پر ہم قائم ہیں۔ آج بھی اگر کوئی قانون ناموس رسالت پر رد و بدل کی بات کرے گا، ہم اپنی جانیں، چونکہ یہ گردنیں ہم نے کاندھوں پہ اس لیے رکھی نہیں ہے کہ اس کو بچا کے لے جائیں، تو کٹوانے کے لیے رکھی ہے حضور کے نام پر۔ یہ سینے حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے، گولیاں کھانے کے لیے ہی رکھی ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد نے جذبہ دیا، الحمدللہ
جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔